بسم اللہ۔ طلاق رجعی میں دوسری بار اگر شوہر طلاق دے دے، پھر دوسرے مہینے میں طلاق دے دے اور پھر رجوع کرنا چاہے عدت کے اندر ہی، تو اگر وہ رجوع کر لیتا ہے تو کیا عدت کے اندر بھی نکاح کرے گا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے پر عام طور پر اس وقت گفتگو کرتا ہوں جب کہ کانفرنس کال کے ذریعے شوہر اور بیوی دونوں سے بات کی جائے، کیونکہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں جس طریقے سے بہن نے سوال کیا ہے کہ دوسرے مہینے میں اس نے طلاق رجعی دی ہے، میری بہن دوسرے مہینے میں اصولی طور پر تو طلاق رجعی دے ہی نہیں سکتا، اصولی طور پر۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے مہینے میں جب اس نے طلاق دی حیض کے بعد اور ہم بستری سے پہلے، ہم بستری کرنے کے بعد اس کو طلاق نہیں ہوتی۔ شیخ عبدالعزیز بن باز کا اور ہمارے یہاں علماء، سعودی عرب کے علماء کا یہی موقف ہے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں، پاکی کی حالت میں طلاق دے دی، اب وہ عدت مطلقہ ہے اور عدت میں بیٹھ چکی ہے۔ ایسی صورت میں اب ایک مہینہ پورا ہو چکا ہے اور بہن یہ کہہ رہی ہے کہ اب اس نے دوسری طلاق رجعی بھی دے دی ہے۔ تو میری بہن جب وہ پہلے ہی مطلقہ ہے، مطلقہ کے اوپر مطلقہ ایک اور طلاق دے دینا یہ درست نہیں ہے۔ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن شیخ عبدالعزیز بن باز نے یہ فرمایا کہ پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے گی، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین اور امام ابن تیمیہ، ڈاکٹر خالد المصلح کا موقف یہ ہے، میرے چینل پر ویڈیوز موجود ہیں، کہ اگر عدت کے ایام میں جو عدت ہے، 3 حیض کی عدت ہوتی ہے نا، پہلی طلاق دی، اب وہ 3 حیض تک عدت میں بیٹھی رہے گی بیچاری عورت، اس کو 3 عدت کا شمار کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ۔ تو جب عدت شمار کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ان کو یہ حکم دے رہا ہے کہ انہیں ایسے وقت پر طلاق دی جائے تاکہ یہ اپنی عدتوں کو شمار کر سکیں، تو حیض کے بعد سے دوسرے حیض تک وہ 1 مہینے کی ایک عدت شمار ہوگی۔ لیکن وہ اب جب دوسرے حیض سے پاک ہوئی ہے تو وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب طلاق ثانی اس کو دے دی ہے، طلاق ثانی رجعی دے دی ہے۔ طلاق ثانی اصولی طور پر تو نہیں ہوئی ہے، لیکن بہت سے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتی ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین کا موقف یہ ہے کہ حیض سے پاک ہو اور ہم بستری کیے بغیر اس کو طلاق دی جائے، اور پھر جب طلاق دے دی ہے تو 3 حیض تک اس کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ دوبارہ طلاق دے، کیونکہ آپ نے جب اس کو طلاق دی ہو تو طلاق کے اس کو مطلقہ کا اسٹیٹس ہو گیا نا۔ ایسے یونین کونسل کے 3 نوٹسز ہوتے ہیں کہ آپ نے طلاق دے دی، پھر اس کے بعد بیوی جو ہے انتظار کرتی ہے، ایک حیض آتا ہے، دوسرا حیض آتا ہے، تیسرا حیض آتا ہے، تو ان حیضوں کے درمیان جب حیض سے پاک ہوتی ہے تو وکیل کیا کرتے ہیں پاکستان میں خاص طور پر، وہ نوٹس بھیج دیتے ہیں۔ 20 جولائی کو ایک طلاق دے دی، 20 اگست کو دوسرا نوٹس بھیج دیا، اور 20 ستمبر کو تیسرا نوٹس بھیج دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب یہ بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے۔ تو بیوی حرام نہیں ہوئی ہے، ایک ہی طلاق وہ وقوع پذیر ہوئی ہے، 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں۔ تو یہاں آپ کو پہلے تو یہ بتانا مقصد ہے کہ رجعی طلاق دینے کے لیے، اس کو دوسری طلاق دینے کے لیے جس سے رجوع ہو سکتا ہے، اس کو رجعی طلاق کہا جاتا ہے۔ تو دوسری طلاق اس کو دینے کے لیے، جب پہلی طلاق دے دی تو دوسری طلاق دینے کے لیے اس کو عدت میں یا تو اپنے رجوع کرنا ہوگا، تب وہ نکاح طلاق دے سکے گا، یا پھر وہ تینوں حیض سے پاک ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ نکاح کرے، یا اس کے بعد پھر طلاق دے۔ اب سمجھی یا نہیں سمجھی؟ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ طلاق عورت کو دے دی گئی ہے حیض کے بعد، اب وہ عدت شمار کر رہی ہے، ایک حیض گزر گیا۔ عام طور پر دوسری طلاق حیض کے بعد فوراً دے دی جاتی ہے۔ جب آپ نے ایک آدمی کو ٹرمینیٹ کر دیا ہے تو وہ آپ کی کمپنی سے نکل گیا، آپ کا نوکر نہیں ہے۔ اب آپ ہر مہینے اس کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو وہ یہی کہے گا کہ آپ کا دماغ خراب ہے، کیوں بھائی آپ نے تو ہمیں پہلے ہی ٹرمینیٹ کر دیا ہے نا۔ تو اس عورت کو آپ تو پہلے ہی مطلقہ دے چکے ہیں اسٹیٹس اس کو کہ آپ طلاق یافتہ ہو، تو وہ طلاق یافتہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اور عدت میں یا تو آپ
رجوع کریں, رجوع کرنے کے بعد پھر اس کو طلاق دیں. لیکن اگر آپ رجوع نہیں کرتے تو پھر آپ کو دوسری طلاق دینے کا حق نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو آپ کا سوال ہے کہ رجعی طلاق میں کیا وہ نکاح سے رجوع کرے گا, یہی سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ بن باز سے. طلقت زوجتي ومضى بعد الطلاق مدة 4 أشهر 4 مہینے گزر گئے ہیں. بنفس الصداق الأول وقال لي المأذون يجوز هذا لأنه طلاق رجعي لكنني في شك من ذلك أفيدوني أفادكم الله. تو یہاں طلاق رجعی سے رجوع کیا جا رہا ہے اور شیخ سے پوچھا جا رہا ہے کہ میں شک اور شبہ کا شکار ہوں, اسی جواب دے دیجئے. شیخ نے کیا جواب دیا؟ كان الطلاق الذي يقع من طلقة واحدة أو طلقتين فقط وكانت الرجعة للعلم. یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ نے 2 طلاقیں دی ہیں یا 1 طلاق دی ہے اور یہ رجعی طلاق ہے تو پھر آپ کو بأن تأخر عنها بعض الحيض حتى رجعتها قبل الحيضة الثالثة. تو آپ نے اگر اس کی عدت مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. فإن الرجعة تصح فإن رجعت صح, یہ جو رجوع ہے یہ صحیح ہے. ولا حاجة إلى عقد نكاح ولا حاجة إلى عقد النکاح, تو یہاں عقد نکاح کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ نے حیض سے پہلے اس سے رجوع کر لیا ہے. ولا إلى صداق ولا إلى صداق ولكن بهذين شرطين. شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کو جب طلاق دی ہے اس سے رجوع آپ نے اس کی عدت ہی میں کیا ہو. اگر عدت میں رجوع نہیں کیا ہے جو 3 حیض ہے تو عدت کے بعد پہلی طلاق آپ نے دی, 3 حیض گزر گئے, اب آپ رجوع نہیں کر سکتے. اب آپ نئے نکاح نئے مہر سے اپنی بیوی کو اپنے عقد نکاح میں لا سکتے ہیں. دوسری طلاق آپ نے دے دی ہے, پھر آپ کو جب 3 حیض گزر جائیں گے تو پھر اس کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں. اور اگر آپ تیسری طلاق دے دیتے ہیں تو پھر بائے بائے, پھر تو آپ پر وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس وقت تک حرام ہو جائے گی جب تک کہ وہ کسی اور جگہ شادی کرے اور وہاں وہ جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں نورہ کشتی حرام ہے. وہ جو ہوتی ہے نورہ کشتی کا لفظ آ گیا, وہ غلط ہے حلالے کے طور پر. آپ اس کے باپ نہ بننے کی کوشش کریں, وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے جو آپ اس کا نکاح کرواتے ہیں. عورتوں کا خاص طور پر شوہر کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ایک میچ ہوتا ہے نا نورہ کشتی کا, وہ ایک میچ کرواتے ہیں اور پھر 2-4 دن کے لیے کسی کے ساتھ سلاتے ہیں اور حلالہ کروا کے اس کو پھر اپنی زندگی میں واپس لے آتے. تو یہ حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے. وہ کہیں بھی شادی کرے, اس کے ولی جو ہیں وہ کہیں بھی شادی کریں, اس کے بعد اگر وہاں سے اللہ نہ کرے اس کے طلاق ہو جائے, زندگی گزر بسر نہ ہو یا وہ مر جائے, تب آپ اپنے پاس اس کو لا سکتے ہیں نئے نکاح نئے مہر سے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا, قدر تفصیل سے میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو طلاق رجعی ہر مہینے دی جاتی ہے نا, یہ دراصل اس طریقے سے طلاق رجعی بھی نہیں دینی چاہیے. جمہور کے یہاں تو یہ طلاق ہو جاتی ہے, لیکن شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ خالد المصلح اور کئی علماء ہیں, ان کا موقف یہ ہے کہ یہ طلاق رجعی آپ جب تک کہ طلاق دینے کے بعد اس سے رجوع نہیں کر لیتے دوسری طلاق ہی نہیں دے سکتے. آپ نے طلاق دے دی, پھر 10 دن کے بعد پھر ایک اور طلاق دے دی, پھر اگلے مہینے ایک اور طلاق دے دی اور رجوع نہیں کیا, تو یہ تو بعد کی جو طلاقیں ہیں یہ طلاقیں قابل قبول نہیں ہوگی. اور وہ جو پہلی طلاق ہے اگر آپ نے ہم بستری کرنے کے بعد اپنی بیوی کو دی ہے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. اس چینل کو اس کی ویڈیوز دیکھنے کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اور آپ مل کر ان بہنوں کے گھر برباد ہونے سے بچا سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون